بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، جنات کی سیریز میں ایک اور ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جنات کے بارے میں ہر کسی نے سنا بھی ہوگا اور کچھ نہ کچھ پڑھا بھی ہوگا، اور کچھ نے تو کہانیوں میں تو جنات کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا کہ کہیں کوئی جن کسی شہزادی کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو کہیں کسی کو کچا چبا ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسی کہانیاں پسند ہوتی ہیں جن میں جنات وغیرہ کا ذکر ہو، تو آئیے آج ہم اس عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں کچھ مزید جانتے ہیں۔ بعض لوگ جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کم علم ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے نہ صرف ہمیں ان کے وجود کے بارے میں واضح پتہ چلتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں اللہ کے احکام کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے اس مخلوق کو کس چیز سے بنایا، ان کی غذا کیا ہے اور یہ کرتے کیا ہیں۔ جنات کی بناوٹ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، انسان کو اس نے ٹھیکرے جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کے لپٹ سے پیدا کیا، مگر وہ آگ جلتی ہوئی آگ نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا مگر وہ مٹی معلوم نہیں ہوتا، یعنی انسان کا مادہ اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح جنات کا مادہ اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا۔ اگر جنات جلتی ہوئی آگ ہوتے تو ہمارے گھروں میں ان کے آ جانے سے آگ لگ جاتی۔ جنات اور مذہب۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مختلف مذاہب پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی مسلم، عیسائی، ہندو، یہودی اور دیگر مذاہب پر ایمان رکھنے والے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں شیعہ، سنی اور دیگر فرقے بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات کی رہائش۔ جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں اور پہاڑوں کے علاوہ شہروں، بازاروں، قبرستانوں اور باغوں میں رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا ڈھیرا اس گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہوا جائے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء جیسی گندی جگہ پر رہتے ہیں، اس لیے بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر جانا چاہیے۔ جنات کی غذا۔ حدیث میں آتا ہے جنات ہڈیاں کھاتے ہیں، ہمارے کھانے کے بعد اللہ کی قدرت سے ہڈیوں پر ان کے لیے اتنا ہی گوشت لگ جاتا ہے۔ مسلمان جنوں کو صرف وہ ہڈی کھانے کی اجازت ہے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، باقی کفار جنات کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ پڑھے بغیر یا الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے تو جنات اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جنات کی صورت۔ جنات کی صورت انتہائی بھیانک ہوتی ہے، اور ان میں بھی شیاطین جنات کی صورت اور زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ اس سے ڈرنے کی وجہ ایک تو ان کا تنگ کرنا ہے، اور دوسری وجہ ان کی بدصورتی ہے، کیونکہ انسان نے نہ تو اتنی بدصورتی دیکھی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اتنی زیادہ بدصورتی اچانک نظر آتی ہے تو وہ انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جنات کی قوت۔ بے شک اللہ پاک نے جنات کو بہت زیادہ طاقتور بنایا ہے، اور یہ وہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثلا بھیس بدل کر انسان یا کسی جانور کی شکل اختیار کر لینا، بھاری سے بھاری چیز کو چند لمحات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، دور دراز سے خبریں لانا۔ جس کام کو انسان سالوں میں کرتا ہے اسے جنات دنوں میں کرتے ہیں۔ جنات اور فرشتے۔ بعض لوگ جن اور فرشتے کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں 3 فرق ہیں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنات کو انسانوں کی طرح اختیار ہے کہ جو چاہیں نیکی اختیار کریں یا چاہیں تو بدی اختیار کریں، جبکہ فرشتوں کو یہ اختیار نہیں، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جن کاموں کو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور نہ ان کی اور قسم کی خواہشات ہیں، جبکہ جنات کھاتے پیتے ہیں اور خواہشات رکھتے ہیں۔
جنات اور شیطان۔ شیطان بھی اصل میں جن ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو ابلیس کو انسان سے حسد ہو گیا، اور اعلیٰ رتبہ بھلا انسان کو کیوں ملا؟ پھر جب اللہ پاک نے جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے اچھا ہوں، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ اس دن اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، اور اس دن سے آج تک اس کو شیطان یعنی سرکش اور متکبر کہا جاتا ہے۔ جنات اور انسان۔ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور آزاد بنایا، نہ ہی کسی مخلوق کو اس پر مسلط کیا اور نہ اسے کسی مخلوق کا غلام بنایا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی کائنات کی دوسری مخلوق کو انسان کا غلام بنا دیا۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے جنات انسان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی انسان پر حکومت نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیشہ انسان نے جنات پر حکومت کی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں کائنات کی دوسری چیزوں پر حکومت عطا فرمائی، وہی ان کو جنات پر بھی حاکم بنایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے عمارات تعمیر کروائیں، بڑے بڑے حوض بنوائے اور اتنی بڑی دیگیں بنوائیں کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھیں، اور جو جن سرکشی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی اور وہ قید کر دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کا رعب قائم ہے اور جنات آپ کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس وقت بھی جنات کام میں مصروف تھے، اور سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ آپ کا جسم یوں ہی لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا، اور جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ شاید آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ آخر آپ کی لاٹھی کو دیمک کھا گئی اور آپ کا جسم گر پڑا، اور جنات نے اس وقت سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنا عرصہ اور جنات کام کرتے رہتے ہیں۔ جنات کی دشمنی۔ انسان اور شیطان جنات کی پیدائشی دشمنی ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ یہ شیاطین اپنی بے عزتی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار انسان کو سمجھتے ہیں کہ نہ انسان پیدا ہوتا، نہ عزت پا کر اشرف المخلوقات بنتا، نہ انہیں انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ وہ انکار کرتے، اور نہ انہیں ذلیل کر کے اپنے دربار سے نکالا جاتا۔ ہمیشہ کی دشمنی نبھانے کے لیے شیطان جنات نہ صرف انسان کو ذہنی اور جسمانی تکالیف پہنچاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب اور دین سے بھی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انسان نہ دنیا کا رہے اور نہ آخرت کا۔ شیطان کا لشکر۔ انسان کو راہ رات سے ہٹانے کے لیے شیطان جنات بڑے منظم انداز میں کام کرتے ہیں۔ اس کام کے لیے شیطان نے باقاعدہ فوجیں تشکیل دیں اور اپنا تخت سمندر پر بچھایا، جہاں ان کے باقاعدہ اجلاس بلائے جاتے ہیں، اور شیطان جنات کا سردار ابلیس لعین اپنے چیلوں کو نئے نئے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی غور کیا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد کو کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اجلاسوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو ابلیس اپنے پاس بٹھاتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ جنات کی شرارتیں۔ شیطان جنات انسان کے پیدائشی دشمن ہیں اور انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر طرح طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو راستے سے بھٹکانا، گھروں میں راتوں کو آگ لگانا، بیماری پھیلانا، موت کے وقت کلمہ سے روکنا، نماز میں تنگ کرنا، دلوں میں وسوسے پیدا کرنا، خواب میں انسان کو تنگ کرنا، انسان پر سوار ہو جانا، انسان کی ضرورت کی اشیاء چوری کرنا، تنگ کرنے کے لیے چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا، انسان کو رکھی ہوئی چیزوں اور کام بھلا دینا، خاص کر نیکی کے کاموں کو، انسانوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے آپس میں لڑا دینا۔ جنات کی بے بسی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنات کو انسان سے کہیں زیادہ اور عجیب و غریب صلاحیتیں عطا فرمائیں، وہیں ان کے لیے ایک حد مقرر فرما دی کہ اس حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں،
اور وہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور ان میں 3 بڑی اہم ہیں۔ اللہ پاک نے معجزات صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جنات معجزات نہیں دکھا سکتے۔ جنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صورت نہیں بنا سکتے، نہ اصل میں اور نہ خواب میں۔ جنات آسمان کی خبریں نہیں لا سکتے، جبکہ پہلے جنات کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آسمان سے باتیں سن کر زمین پر آ کر انسانوں کو کہتے تھے کہ آج یہ بات ہونے والی ہے، اور جب وہ کام ہو جاتا تو انہیں گمراہ کرتے اور اللہ پاک سے دور کرتے۔ مگر اب اللہ نے آسمان کے تاروں کی ذمہ داری لگا دی ہے، جو شیطان کو آسمان کی طرف آتا دیکھ کر ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں واپس بھگا دیتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا انسانیت پر احسان ہے کہ جنات کو ان 3 باتوں پر اختیار نہیں، ورنہ یہ انسانوں کو معجزے دکھا کر، آپ علیہ السلام کی صورت دکھا کر یا آسمانی باتیں بتا کر گمراہ کرنے میں وہ کام کر دکھاتے کہ انسان پھنس کر رہ جاتا۔ تو یہ تھا میرے محترم عزیز دوستو جنات کی سیریز کا ایک اور ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔